ابا سے خالی پیسے لیے تو کیسا ہوئیں گا؟ ابا پیسے لائے لیے جیب میں ڈال لیا، ابا پیسے لائے لیے جیب میں ڈالا، پیٹرول ڈالا، پھر کیا پیٹرول، ابا پیسے لڑ رہا، ابا کو خالی پیسوں کے لیے رکھ لیا. یہ غور نہیں کر رہا کہ باپ کا مقام کیا ہے. باپ یہ وہ باپ ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. یہ باپ کی فضیلت ہے. اماں جان پکائے کھانا کھانا، کیا جی اماں نمک کم ڈال دیے، اماں تم مرچی کم ڈالے، بول رہا ایک دن زبردست پکائے اماں. خالی اماں کا پکوان لے لیا. بے وقوف اماں کی فضیلت بھی لے، ادب بھی کر. ماں وہ ہے جو جنت دعا، ماں وہ ہے جس کے رب نے تیری جنت تیرے ماں کے خطبوں کے نیچے رکھی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھی بات حضرت. خالی ماں سے کھانا سالن لے لیے تو ہو جاتا؟ کیا بات، کھانا سالن بھی لے، ماں کی فضیلت بھی لے، ماں کی عزت بھی کر. باپ سے پیسے بھی لے، باپ کا مقام و مرتبہ بھی لے. بے شک. اسی طرح نبی سے نماز بھی لے تو نبی کی شان و عظمت بھی لے. نبی سے روزہ لے تو نبی کا علم غیب بھی لے. نبی سے زکات لے تو شفاعت کرانے والا مقام بھی لے. نبی سے حج لے تو پھر جنت میں گناہگاروں کو لے جانے والی عظمت بھی لے لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالی نماز روزہ لے لیے، فضیلت کو چھوڑ دیے، اس لیے گلی گلی بھٹکتے پھر رہے، گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، آخرت برباد ہو گئی. بولتے پھر رہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے. بے شک خدا کی قسم نہیں کرائیں گے مگر تیری. خدا کی قسم میرا نبی شفاعت نہیں کرائے گا مگر تیری، ہماری تو کرائے گا. نہیں بھائی یہ دیکھو، آپ میرے کو بول رہے ہیں، آپ میرے کو بول رہے ہیں مولانا ہمارے گاؤں میں نہیں آنا. میں بولوں گا بے شک نہیں آؤں گا مگر تیرے گھر کو. میں تیرے گھر کو ہی کہوں گا، تو گاؤں کچھ نہیں آؤ برا، میں تیرے گھر کو ہی کہوں گا چل نکل یہاں سے. میں تو جو چاہنے والے ان کے پاس جا کے برابر بیٹھوں گا. تو بول رہا رسول اللہ شفاعت نہیں کراتے مگر تیری. غلاموں کی تو کرائیں گے نا. بے شک. جو دن رات پڑھتے بیٹھ رہے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جو غلام ان کو شان و عظمت کے ساتھ مان رہا، انہوں تو بولیں گے میرے غلام دنیا کے بازاروں میں رہ کے تو مجھے نہیں بھولتا تھا، عیش و عشرت کو دیکھ کے تو مجھے نہیں بھولتا تھا، تو خاندان قبیلے والوں کے بیچ میں رہ کے مجھے نہیں بھولتا تھا، مال و دولت عزت کاروبار کے بیچ میں رہ کے مجھے نہیں بھولتا تھا. آج میدان محشر میں تیرا نبی تجھ کو نہیں بھولے گا. تو دنیا میں مجھے نہیں بھولتا تھا، آخرت میں میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو دنیا میں مجھے نہیں چھوڑتا تھا، جنت میں تجھے چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں گا. چل میرے غلام، یہ کہتے حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جائیں. سبحان اللہ. سرکار کو سمجھو میرے بھائی، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. دیکھو ایک بیٹا گھر میں پیدا ہوا، اپنے باپ کو نہیں سمجھ رہا، اپنی اماں کو نہیں سمجھا، تو انہیں کتنا بڑا بدنصیب ہے نہیں. جن کے پیٹ کو پیدا ہوا، جن کا دودھ پی کے بڑا ہوا، جن کے محنت کی کمائی کھا کے جوان ہوا، اس باپ کو اس ماں کو نہیں سمجھا تو آپ بولیں گے بڑا بد نصیب ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، بد کردار ہے. ارے ذرا سوچو، جو ماں باپ کو نہیں سمجھا اور اتنا بڑا گنہگار، بدکار، سیاکار سب کچھ ہے، تو پھر جو نبی کو نہیں سمجھا اس سے بڑا بدکار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھے اور اس نبی کو نہیں سمجھے، اس سے بڑا برا انسان اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا رائے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے مصطفیٰ کے غلام بنو، سرکار سے محبت کرو، سرکار کو چاہو، سرکار کو پیار کرو، سرکار کے عاشق بنو، سرکار کے دیوانے بنو. ارے ایسے عاشق بنو کہ اگر تمہیں کوئی 2 کلومیٹر دور سے آتا ہوا دیکھ لے، یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. عاشق بنو یار، عاشق بنو میرے بھائی، بنیں گے انشاءاللہ. اب بازو والوں کی بات ختم، عاشقوں کی بات شروع. ایک 10 منٹ دیجئے بس، عاشقوں کی بات شروع. عاشق، سرکار کے عاشق، مطیع، فرما بردار، عبادت گزار، نیک،
رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے والے عاشق جب جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، میں اس پر اپنی پوری امت کو لے کے بیٹھوں گا۔ وہاں بھی سرکار تنہا چھوڑ تو نہیں بول رہے، دیکھو آپ جنت میں بھی ساتھ لے کے بیٹھیں گے، کہتے سرکار لے کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دسترخوان پہ کس کو بیٹھنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم لوگ نہیں ہیں؟ اچھا اٹھا، اتنی بڑی نعمت، سبحان اللہ۔ جنت میں جانا ہے نا؟ جنت میں کس کو جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو، جلدی چھوڑ، جلد۔ فجر پڑھے تم ایک جنے پڑھے ہوں گے یارو، 2 3 4 5، آپ پورے اٹھانے پڑے ہیں۔ خطرناک ہے بہت بنگال والے، نہیں پڑھ کے بھی ہاتھ اٹھا دے رہے، چہرہ بولتا ہے کون پڑھے کون نہیں پڑھے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، سوائے چند لوگوں کے، باقی کے سب کا یہی حال ہے۔ حج نہیں کریں گے۔ نقشبندی صاحب جنت ہونا، جنت نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے، چلو چلو پورے مل کے چلو، تم لوگ سب جانے، آپ ڈرو نہ کہو میں ہونا، میں لے کے جاتا ہوں، ایسا ہے قصہ۔ کیا بات ہے بھائی؟ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، حج بھی نہیں کریں گے۔ کئی بچے یہ گاؤں میں سمجھ رہا ہوں گاؤں بالکل کمزور ہے، شہر میں رہنے والوں کا نہیں اتنے پیسے نہیں ہے، گاؤں میں رہنے والوں کا نہیں جتنے پٹھوں کا نہیں ہے۔ شہر میں رہنے والا جامہ بیچ رہا، آما بیچ رہا، کدواں بیچ رہا، ترکاری بیچ رہا، گاؤں کو آئے تو پٹھے بول رہا میں سونا بیچ رہا ہوں، اما والا میں دیکھ رہے ہیں آپ حالت؟ اب تم لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں بھائی، یہ کیا گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں؟ سونا بیچ رہے ہیں تم لوگ، سونا سونا اوف، کروڑوں پتیاں ہیں تم لوگ پورے، رہتے گاؤں میں، شریف لوگ ہیں مگر گاؤں میں پیسے ایسے پیسے، مگر حج کتنے لوگ کرے؟ 5 6 8 10 15 20 برخاست، 2 4 4 لاکھ 8 8 لاکھ کی گاڑی یوز کر رہے ہیں، 2 لاکھ کی بائک یوز کر رہے ہیں، مگر حج نہیں کر رہے ہیں۔ 40 لاکھ کا مکان گاؤں میں، 60 لاکھ کا مکان گاؤں میں، 1 کروڑ کا مکان گاؤں میں، مگر حج بولو نہیں کر رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں صاحب؟ کیونکہ ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے دین کی، ہمارے کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا کوئی خبر نہیں ہے، فکر نہیں ہے ہمارے کو۔ پھر جنت میں گھر ہونا اے لوگ امت، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، مگر جنت میں گھر ہونا کیسا ملیں گا بھائی؟ آپ ایمانداری سے بولو، جنت گنہگاروں کے رہنے کی جگہ ہے، سیاہکاروں بدکاروں کے رہنے کی جگہ ہے، پاپیوں شرابیوں جواڑیوں سٹے بازوں کے رہنے کی جگہ ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے۔ جنت عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت عبادت گزاروں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت نمازیوں روزے داروں متقیوں پرہیزگاروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ کو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو آج آپ کو یہ جلسے میں قسم کھا کے اٹھنا پڑے گا کہ ہم نماز کی پابندی کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ و صدقات دینے والے بن جائیں گے، اللہ کی عبادت مصطفیٰ کی سچی غلامی کر کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں ہمارے عمل کی بنیاد پر اللہ ضرور ہم کو جنت عطا کرے گا۔ اس لیے کہ مومنو، ایمان کی بھی ضرورت ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ جب سے جو سن رہے تھے وہ ایمان تھا، اب جو سن رہے ہو یہ عمل کی بات ہے۔ اللہ کا واسطہ عمل کریے، متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، عبادت گزار بنیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مائک بہت خطرناک ہے، پورا کپا ہوگا پوری طرح۔
ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا وعلی محمد آلہ مبارک وسلم۔ وسلم۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو میرے بھائی، بیانات میں بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے کم نہیں کرتا، مگر یہ بیچارہ مائک جو ہے بہت ٹو مچ ہے، اس لیے جو ہے طبیعت پوری تھک گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، بیانات لمبے لمبے کرنا کمال کی بات نہیں ہے، عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ بے شک بے شک۔ عمل آنا، زندگی میں عمل پیدا کریے۔ میں ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں، آرڈر نہیں دے رہا ہوں آپ کو، گزارش کر رہا ہوں، کرتے سنتے عمل کرتے۔ میں جو ہے حیدرآباد میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، شہر سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو ایک بڑا چورستہ ہے شہر کا، حیدرآباد کا سب سے پوش ایریا ہے، اس کا چورستہ ہے، جوبلی ہلز ایریا کا نام ہے۔ جوبلی ہلز کا ایک بڑا چورستہ ہے، چورستے پہ جو ہے سگنل پڑ گیا تو میں اپنی کار روک دیا، میرے بازو بھی ایک کار رک گئی، تو وہ کار والا لڑکا آئینہ اتار کے میری کار کے آئینے پہ نوک کرا، کھٹکا مارا، کون ہے بلکہ میں یوں پلٹے تو یوں بتا رہا، ایسے بازو بتا رہا کہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ تو میں ایسا جھانک کے دیکھا تو اس کے والد ہے بازو بیٹھے ہوئے، اتفاق سے وہ بیچارے اپنے چاہنے والے ہیں، اپنے علاقے کے چاہنے والے۔ میں ان کو دیکھا تو ایک دم شوق ہو گیا، میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ناک میں ان کے نلی لگی ہوئی ہے، شدید بیمار ہے، صورت پوری اتنی ہو گئی، کر کے بلا رہے میرے کو، تو بلا رہے کیا، بلکہ گاڑی کیونکہ آلریڈی رکی ہوئی تھی، میں اس کو ہینڈ بریک کھینچا، باہر نکل کے جا کے ان کی طرف سے بات کرا، کیا ہوا کر رہے، ارے میں بولا کیا ہوا میاں، ان کو اچھا خاصا آدمی، جوان آدمی، اتنا مار چاہنے والا، کیا ہوا، بلکہ بیٹے کو پوچھا تو صاحب وہ زبان کٹ کر دی ہے والد صاحب کی، آدھی زبان کٹ کر دی، آدھی ہے، آپریشن ہوا، زبان کٹ کر کے نکال دیا حلق سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی کو میاں، بولے وہ گٹکے کھاتے تھے، سگریٹاں پیتے تھے، زردے کھاتے تھے، اس کی وجہ سے یہاں ایک چھوٹی پھنسیاں زبان پہ ہوئی، اس کا علاج کرایا، وہاں دب گئی، دب کے جو ہے وہ اندر زہر بن کے ادھر سے ابلنے لگا، پھر اس کا علاج کرائے، وہ اور پک گئی، اندر تک چلے گیا وہ پورا، تو پھر ڈاکٹرز دیکھ کے یہ بولے کہ یہ زبان کاٹ دینا ضروری ہے، ورنہ یہ کینسر، یہ زہر باڈی میں پھیل جائیں گا تو پھر ان کی موت واقع ہو سکتی، تو لے کے جا کے زبان کٹا کے 8 دن سے دواخانے میں تھے، اب ڈسچارج ہوئے تو گھر کو لے کے جا رہا ہوں، اب بول رہے کریے بول کے بول رہے ہیں۔ میں اس دن قسم کھا لیا، میرے آقا کی امت کو یہ گٹکے کی لت سے بچاؤں گا۔ ایک ہمارے علاقے میں میرے اپنے چاہنے والے، میں ان کو کال کیا، کہاں ہیں بھائی آپ، بولے تو میں بہت پریشان ہوں مولانا، کیا ہوا، خیر سب خیریت سے، نہیں مولانا وہ جو میرا داماد تھا نا جس کی حال حال میں شادی ہوئی، جی میں بولا کیا ہوا، بولے وہ تھوڑا دواخانے میں ایڈمٹ ہے، میں اس کو لے کے یہاں بنگلور کو آیا ہوا ہوں، کینسر اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ہوں۔ بولا کیا ہوا، 32 سال کا نوجوان بچہ کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ بولا کئی کو بھائی کینسر ہوا ہے اس کا، کیا ہے مولانا، وہ گٹکے کھاتا، وہ غلیظ زردے کھاتا، وہ گٹکوں سے زردوں سے یہاں پھنسی ہوئی کلے میں ایک، وہ پھنسی کا علاج کرا، ادھر باہر سے پورا پھوڑا بن گیا، اس کا علاج کرائے، وہ گردن پہ پھوڑا بنا، اس کا علاج کرائے تو وہ پورا ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا۔ ڈاکٹرز پورے جواب دے دیے، کوشش کرتے بول رہے ہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم دیے، بہت پریشان ہوں مولانا، دعا کرو مولانا دعا کرو۔ ہم دعا کر رہے ہیں بیچارے کے لیے، اللہ اس کو صحت دے دے۔ چھوٹے بچے، ایک بچی 2 سال 2.5 سال کی، ایک بچی 6 مہینے کی، 2 بچوں کا باپ، شادی ہوئی 4 سال 4.5 سال۔ اس کے بعد دوسرے دن بیچاروں کا فون آیا، مولانا انتقال ہو گیا، ہم لوگ حیدرآباد کو لے کے آ رہے ہیں۔ حیدرآباد کو لائے، میں کو بولے نماز جنازہ پڑھا 32 سال کے نوجوان بچے کی جنازہ پڑھایا، صرف یہ بے وقوف گٹکوں کی وجہ سے، یہ زردوں کی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں، آج سے تقریباً 30 سال 40 سال 50 سال پہلے، جو زردہ ہوتا تھا نا، جو پانوں میں ڈال کے کھاتے تھے، وہ برا نہیں تھا، اس لیے ہمارے علماء جائز لکھے، کیونکہ وہ پتا تھا، پتا کیا تھا وہ بولیے،
پتا تھا وہ. آج آپ جو کھا رہے نا زردہ، یہ پتا نہیں ہے، اب یہ کیمیکل کی شکل اختیار کر لیا. آپ کو ایک ٹیسٹ دے رہا انہیں، اس لیے اس کے نامہ رکھ رہے. دیکھو زردے کے نامہ ہے. نام کیا ہے؟ ہر کمپنی والا اپنے اپنے کیمیکلز ملاتا، وہ زردے کا نام رکھتا. تو باضابطہ طور پہ یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ پتا نہیں ہے، یہ کیمیکل کھا رہے ہیں آپ. یہ اگر کسی کو ہضم ہو گیا، کسی کی باڈی بہت اسٹرانگ رہتی، یہ کیمیکل کو ہضم کر لیتی لائٹ لے کے. مگر خدا نہ خواستہ کسی کی باڈی کمزور رہی، وہ اس کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی، کینسر میں مبتلا کر دیتی. جوانی کے اندر دو بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، چار بچے ہیں، بیوی جوان ہے، ادھر انہیں کینسر سے پیڑت ہو گیا، دواخانے میں لیٹا ہوا ہے، پوری بالاں چلے گئے، وہ چلے گئے، یہ چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اب آتے وقت ایک صاحب سے یہاں بنگال کو، میں کل آیا، کل صبح کی فلائٹ سے آیا میں، تو آتے وقت جو ہے پرسوں شام میں ایک صاحب سے فون پہ بات کیا. بمشکل میری نظر میں سمجھتا ہوں 48 ایئرس کے ہوں گے، 48 سال کے، 48 ایئرس کے. آپ یقین مانیے موت ایسا ٹنگی ہوئی ہے ان کے اوپر، اب گرتی نہیں معلوم. کینسر کے مریض ہو گئے. کئی کا کینسر؟ یہ منہ کا کینسر. کئی کو ہوا کینسر؟ گٹکے کھانے سے. یہ جو گٹکا، یہ جو سگریٹ، یہ جو زردہ ہے، یہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں آپ 45 میں نہیں مرنا، 55 میں نہیں، آپ 90 تک جانا. 90 تک. کہاں تک جانا بولو؟ بولو جی. تو کل یہ چھوڑ دینا. اچھا میں ایک بات سوچ رہا ہوں، میرے کو آکے ایک نوجوان کیا کہا، منہ میں ہے اس کے زردہ، خیریت سے وہاں سے خیریت سے. میں بولا اب تک خیریت سے تھا، تیرے یہ منہ سے جو سڑی بدبو آ رہی نا، پوری خیریت خراب ہو گئی. بولا اب تک اچھا تھا. میں وہ منہ میں سے ایسی بھک بو مارتی، وہ زردوں کی، وہ گٹکوں کی بو اتنی خطرناک آتی. تو میں پوچھا میاں تو اتنی دور ٹھہر کے بات کر رہا، تو میرا یہ حال ہو رہا، تیری بیگم کا حال کیا ہو رہا ہوں گا رے؟ مت کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بچاؤ. یہ دیکھو ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہماری زندگیاں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. ہم لوگ دنیا میں اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، اوروں کے لیے پیدا ہوئے. ہم ایسے لوگ ہیں جو پوری کائنات کو ہدایت کا سبق دینے کے لیے آئے، پوری انسانیت کو اچھی ہدایت بتانے کے لیے آئے، رحمت والی باتیں بتانے کے لیے آئے، اخلاق سکھانے کے لیے آئے، کردار دینے کے لیے آئے، انعام دینے کے لیے آئے، ان کو جینے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے. میں آپ کو ایک دعوے کے ساتھ ایک بات بول رہا ہوں آپ کو، آپ جاؤ انگلش کنٹریز کو، جاؤ آپ جا کے دیکھو یہودی گٹکا کھاتا گیا. میں گیا ہالینڈ، گیا میں جرمنی گیا، بیلجیم گیا، فیجی گیا بیانات کرنے کے لیے، نیوزی لینڈ گیا بیانات کرنے کے لیے. مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے کسی انگریز کو بھی گٹکا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کسی یہودی عیسائی کو پان کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، زردے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان لوگوں کے شوق الگ ہے، آدھی چڈی پہننا، وہ کیمرے لے کے گھومنا، وہ شوق ہے ان کے. اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا شوق ان کے پاس نہیں ہے. میرے پیارے بھائی، آپ اور ہم کیا یہ چیزوں میں گندی لت میں پڑے ہوئے، یہ کون لا کے دیا ہمارے کو؟ چل رہی دن میں 10 پانا، 15 پانا، 20 پانا زردے کے. خالی پان کھاؤ، بری بات نہیں ہے، سادہ پان کھاؤ آپ، جس کے اندر زردہ نہیں ہے. نہیں 50 پانا کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے باڈی کو. پان سے نقصان نہیں ہے، زردے سے نقصان ہے. زردے والا پان بربادی کا سبب ہے. میٹھا پان کھائیے آپ، سونف ڈال کے کھائیے، کتھا چنا لگا کے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ زردہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ انسان کی باڈی کو پورا مکمل طور پہ کمزور کر دے رہا. کئی بچوں کو دیکھا میں، میاں ذرا یہ گھڑا اٹھاؤ، 2 فلور اوپر لے کے جاؤ، 2nd فلور پہ لے جاؤ، کیا ہمارے گھڑا اٹھا کے لایا. 2 فلور چڑھا تو یہ حالت ہے بھائی. اگر اس کے پیچھے کتا پڑا سمجھو، انہیں بھاگ رہا، آدھے رستے پخ بول کے گر کے مر جاتا. انہیں کیا ہوا؟ کتا تو کاٹا نہیں، پھگٹ میں مر گیا. میں بولتا ہوں کیونکہ اس کی باڈی میں اب قوت ہی نہیں تھی، اس کے اندر ختم ہو گئی، جوانی پوری ٹھنڈی پڑ گئی. اور ایک اندر کی بات بولوں میں آپ کو،
شادیاں ہو رہے بچوں کی شادیاں, ایک 10-15 شادیوں میں 4 شادی فیل جاری, فلوپ. بچی واپس گھر کو چلے جا رہی, امی کہہ رہی کیا ہوا بیٹے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھنڈا ہے بکرا بولے. دیکھو کتنا خوش ہو رہا, دیکھو میرا بھائی. کیونکہ آپ یہ گندے چیزاں ڈالنے سے پیٹوں میں انسان کی کسی بعض کو کیا ہوتا, ہارٹ پہ افیکٹ ہوتا, کسی کو کڈنی پہ افیکٹ ہو رہا, کسی کو جو ہے لیور پہ افیکٹ ہو رہا, کسی کو آنکھوں پہ افیکٹ ہو رہا, کسی کو زبان پہ افیکٹ ہو رہا, کسی کو مردانگی پہ افیکٹ ہو رہا. بھائی گندی چیز پیٹ میں جائیں گی. دیکھو گولی کھائے سر کا درد کم ہونا ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو بھائی. بخار کم ہونا, گولی کھائے بخار کم ہوتا نہیں ہوتا؟ جب گولی پیٹ میں جائیں گی اثر کریں گی, زردہ اور گٹکا بھی پیٹ میں جائیں گا تو اثر کریں گا. پیٹ میں جانے کے بعد اثر نہیں ہونا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی کیسی نعمتیں اتارا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا اتارا؟ بادام, اخروٹ, کشمش, کاجو, پستہ, انڈا, چکن, مٹن, مرغ مسلم, یہ کھاؤ رے. کیا ہونا؟ گٹکا. اللہ اتار رہا ہمارے لیے بنایا اللہ. سیب, انار, موز, کیسی کیسی نعمتیں اللہ ہمارے لیے اتارا. پوری کائنات کی شکر مل کے وہ مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی اللہ جو سیب کے اندر, انار کے اندر جو مٹھاس رکھا. پوری کائنات کے مزیدار آئٹم مل کر وہ مزہ نہیں دے سکتے اللہ نے جو موز کے اندر مزہ رکھا. کھاؤ رے پٹھے موز. دودھ پی بیٹا. میں چھوٹا پاپا ہوں کیا دودھ پینے؟ نہیں پیتا. میں کیا پیتا میرے باپ؟ میرے کو جو ہے خوخا ہونا, منہ کو لگا کچھ لیتے بیٹھے بھائی, خوخے مار رہے ہیں پٹھے. یہاں چلتا نہیں چلتا. اللہ کا شکر ہے بھائی ہمارے شہر میں تو اتنا چل رہا, گھروں میں خرید کے لا کے رکھ لیے پٹھے. کھینچ رہا چھوڑا, کھینچ رہا. کیا مزہ ہے رے وہ؟ مزہ کچھ بھی نہیں بنانا, لیٹسٹ ہے, چل رہا, فیشن ہے. ابے کہے کا فیشن؟ تیرے پھیپڑے سڑ جا رہے ہولے. یہ کون سا فیشن کر رہا تو؟ زندگیاں برباد ہو جا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے, پہلے بڑے لوگ دادا بھی بنتے تھے, پردادا بھی بنتے تھے. پردادا بن کے بیٹے کے پوترے کو, پوترے کے بیٹے کو دیکھ کے بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ بولتے تھے. انہیں ابھی پوٹے جوان بھی رہے اللہ حافظ بول دے رہا. بیٹا کا باپ نہیں بنا چلے گئے, بیٹا کا باپ بھی نہیں بنا, اس سے پہلے چلے گئے. کئی لوگ چل جا رہے. یہ ایک ہوگا. اب دوسرا شوق کیا ہے؟ گاڑیاں لے کے بھگا, بھر بھر بھر, بس کے نیچے پیپر میں اخبار, ایکسیڈنٹ میں نوجوان فوت, لیو گمت. یہ کہے کے شوق ہیں بھائی. ہم کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کنتم خیر امت. اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. سارے نبیوں کی امتوں میں تمہارا مرتبہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے فضیلت بیان کر کے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اخرجت, ہم نے تم کو اس لیے نکالا, اس لیے بھیجا, للناس, تاکہ تم لوگوں کو دعوت دو. کیا دعوت دیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو. کس سے روکو بولو؟ برائی سے. پھر ہم لوگ خود برے کام کریں گے تو پھر ہم لوگوں کو کیسا روک سکیں گے؟ فلماں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب فیس بک پہ گندے گندے فلماں, اوریانیت والے بےہودے ڈرامے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. واٹس ایپ پہ بچیوں سے چیٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو. ہم خود برائی کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. ہم لوگوں کو کیا مٹھی روکیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. ہم خود برے ہیں, ہم کیا نیکی کی دعوت دیں گے؟ سٹے بازی ہمارے پاس, جوا ہمارے پاس, ماں باپ کی نافرمانی ہمارے پاس, بیوی بچوں پہ ظلم ہمارے پاس, بھائی بہن کا مال ہڑپ لینا, زمین ہڑپ لینا, گھر ہڑپ لینا, گناہ ہمارے پاس.
چچاؤں کی، ماموں کی، خالوں کی، پھپھوؤں کے ساتھ بدسلوکی والا گناہ ہمارے پاس، یہ ساری بدکاریاں ہمارے پاس، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف، میں تمہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. ہم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ کے الٹا عذاب میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہیں. یہ ہمارے جینے کا طریقہ تھوڑی ہے میرے پیارے بھائی. اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، نیکی کی طرف آؤ. یہ دنیا 4 دن کی ہے. کتنے دن کی؟ بولو ذرا زور سے پلیز. مگر 4 دن کی ہے بولے تو اب سے 4 دن کی نہیں ہے، وہ کسی کے 2 دن ہو گئے. نہیں بیٹھ گیا بیچارہ. کسی کے 2 دن، بولو کسی کے 3 دن بھی ہو گئے، پھر بھی اس کو خبر یاد، پھر بھی اس کو آخرت یاد، پھر بھی انہیں گناہ کرنا نہیں چھوڑ رہا. بدکاری، سیاکاری چلتے جاری چلتے جاری چلتے جاری چلتے جاری. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ یاد رکھو، یہ دنیا 4 دن کی ہے. ہماری آخرت والی ایک بڑی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. وہ کوئی 50 سال 55 سال کا نہیں ہے، وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. وہ گزارنا ہے ہمارے کو. پھر خبر کی زندگی، ابھی کتنے سال ہے قیامت آنے نہیں معلوم، 1000 سال 2000 سال 4000 سال، جب تک ہمارے کو جو ہے یہاں رہنا ہے خبر کے اندر، وہ خبر کی زندگی. پھر اس کے بعد محشر کی زندگی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، کبھی کبھی موت نہیں آنے والی جنت کی زندگی. وہ زندگی گزارنا ہے تو پھر یہاں اچھے کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا، خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، برے کاموں سے بچنا، بدکاریوں سے بچنا، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، حسد سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، بیوی بچوں پہ ظلم زیادتی کرنے سے بچنا. جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آخرت بہتر ہوں گی، جنت میں بھی سکون سے جائیں گے، محشر بھی سکون سے گزرے گی، خبر میں بھی راحت سے رہیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ میری گزارش پر عمل کریں گے. گزارش ہے بس، کیونکہ آج ہمارے پاس علماء میں کیا ہو گیا، لوگوں کو جو ہے بری مطلب ڈرانے والی بات بولے، لوگ بولتے آئندہ نہیں بلانا ہے مولانا کو بولتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خبر کی یاد دلائے نا، محشر کی یاد دلائے، دوزخ کی یاد دلائے. بولے نہیں بلانا، خالی میٹھے میٹھے باتیں کرو، میٹھے میٹھے پیارے پیارے. وہابیوں کو بولو، تم جتنا بولا وہابیوں کو بولو، ہمارے کو نہیں بولنا مول صاحب. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہم خالی وہابیوں کو بولتے رہ گئے. بہت اچھی بات ہے. ادھر ہم لوگ برباد ہو گئے، پورا تباہ ہو گئے. ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی حق ہے. ہمارے پاس کئی ہزار کئی لاکھ سنی ایسے ہیں جن کو طہارت تک رہنے کی توفیق نصیب نہیں ہے. صحیح بات. کئی ایسے سنی ہیں جن کے باپ کا جنازہ ہوا، بیٹے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. صحیح بات. کئی ایسے سنی ہیں جو روزانہ عشاء کی نماز کو جاتے مگر ویتر کی نماز نہیں پڑھتے. کئی کو نہیں پڑھا ویتر کی نماز، بولے دعائے قنوت یاد نہیں ہے. جی دعائے قنوت یاد نہیں ہے. کئی ہمارے بنگال کے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، ہمارے حیدرآباد میں ہیں، ممبئی میں ہیں، بنگلور میں ہیں، مدراس میں کاما کرتے، محنت کرتے، دن رات اپنی زندگیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خود کئی مریدین ہیں بنگال کے جو ہمارے حیدرآباد میں آ کے پڑے ہوئے ہیں، کپڑوں کا کام کرتے، ان لوگ زردوزی کا کام کرتے. زردوزی کا کام کرتے کرتے گانے چلتے رہتے. صبح جو 10 بجے انہیں گانے لگاتا، رات میں 10 بجے تک سنتا گانے انہیں. آپ سوچو کتنا گناہ کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. کئی ہمارے بچوں کو دیکھ تو مستریاں ہیں ہمارے علاقے میں آ کے اینٹ کا کام کرتے، گھر بنانے کا کام کرتے، مستری ہے. فون لیتا، گانے لگا کے وہاں اوپر رکھ لیتا، گانے سنتے ہوئے کام کرتے رہتا، سرکاری کرتا، کام کرتا، اینٹا بناتا، سب کرتا. گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ گناہ کرنے پیدا نہیں ہوئے، ہم اللہ کا ذکر کرنے پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے پیدا ہوئے، قرآن پڑھنے پیدا ہوئے، نیکی کا کام کرنے پیدا ہوئے. خدا را اللہ کا واسطہ آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، نیکی کا کام کرو. کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. عبادت کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ. ذکر و اذکار کریں گے انشاءاللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو. ایک دن سرکار کا دیدار نصیب ہو جائیں گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا